بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 108 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 2,22,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپوں کے دوران 11 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اور جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اب 125 ہو گئی ہے۔ یہ تھا خبروں کا خلاصہ، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹینمیئر اور جرمن چانسلر ڈاکٹر اینجیلا مرکل کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغامات میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جرمنی کی چانسلر اینجیلا مرکل کو ان کے ملک میں سیلاب میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ 95 ممالک سے آنے والے مسافروں کو جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف مکمل طور پر ویکسین لگوائی ہوں گی، اب پہلے سے ویزا حاصل کیے بغیر قطر آنے کی اجازت ہے۔ انہیں ان کی دوحہ آمد پر انٹری ویزا جاری کیا جائے گا۔ یہ رعایت صرف ان مسافروں کے لیے ہے جنہوں نے قطر کی وزارت صحت سے منظور شدہ کرونا ویکسینز لی ہوں گی۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی اور ویکسینیشن کے عمل میں تیزی کے پیش نظر قطر نے 12 جولائی سے انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں۔ اسی طرح مکمل طور پر ویکسینیٹڈ قطری شہریوں، یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں اور ٹریولرز کو کرنٹین کی شرط سے بھی مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 133 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 68 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 65 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 108 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,22,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک تقریباً 3,04,75,000 ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ دریں اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نئی قسم انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ WHO کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وائرس کے پھیلاؤ میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں WHO نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے آغاز سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، جس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم کا کہنا ہے کہ چین کو اس عالمی وبا کے ابتدائی ایام کے بارے میں زیادہ واضح اور شفاف ہونے اور اس سلسلے میں مزید ڈیٹا مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار سے یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ خطرناک وائرس کیسے وجود میں آیا اور پھر پھیلنا شروع ہوا اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپوں میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کے ٹیکے لگانے کا عمل اگلے ماہ اگست میں شروع کیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف بنگلہ دیش میں مہاجرین کی امداد اور ان کی وطن واپسی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کے سربراہ نے کیا۔ ابتدائی طور پر 55 سال سے زیادہ عمر کے 50,000 مہاجرین کو ویکسین لگائی جائیں گی۔
اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی ایجنسیاں تعاون کر رہی ہیں۔ باقی مہاجرین کو مناسب مقدار میں ویکسین کی ڈوزز دستیاب ہو جانے کے بعد ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ روس میں ایک روز کے اندر کرونا وائرس کے 25,704 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں اور 799 اموات ہوئی ہیں۔ حکومت نے اس کی وجہ وائرس کی نئی خطرناک قسم ڈیلٹا اور ویکسین لگائے جانے کی شرح میں سستی بتائی ہے۔ روس میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 59,07,999 ہو چکی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش خدمت ہیں کچھ عالمی خبریں۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی ڈسٹرکٹ جنین میں 7 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل فوج نے لوگوں کے یاداب شہر میں واقع فیملی ہومز پر چھاپے مارے تھے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کل جنین کے مغرب میں واقع عینین شہر میں بھی چھاپے مارے اور ایک فلسطینی کو اس کے 3 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج اور شہر کے نوجوان فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ قرض دینے والے ممالک نے سوڈان کی معاشی اصلاحات اور غربت کے خلاف جنگ کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے سوڈان کے 14.1 بلین ڈالرز کے قرضوں کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قرض دینے والے ملکوں کے گروپ پیرس کلب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سوڈان کے باقی 9.4 بلین ڈالرز کے قرض کو ری شیڈیول کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مستقبل میں سوڈان کے لیے مزید قرضوں کو معاف کیے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ پیرس کلب کے چیئرمین ایمینول موئلن نے سوڈان کے دیگر پرائیویٹ اور پبلک کریڈیٹر سے کہا ہے کہ وہ بھی سوڈان کو دیے گئے قرضوں کے معاملے میں اسے سہولتیں فراہم کریں۔ جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اب 125 ہو گئی ہے۔ مغربی یورپ میں سیلاب اور طوفان کی وجہ سے دریاؤں میں شدید طغیانی آئی ہوئی ہے اور سیلاب نے کئی دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دونوں ممالک میں سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ بجلی کا نظام درم بھرم ہونے اور ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کی وجہ سے امدادی پارٹیوں کو ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں پہنچنا بھی دشوار ہے۔ ان علاقوں سے لوگوں کو کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور آخر میں کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ قطر کے ایتھلیٹس کی ایک ٹیم جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو روانہ ہو گئی ہے، جہاں وہ 32ویں اولمپک کھیلوں میں شرکت کرے گی، جو رواں ماہ کی 23 تاریخ سے اگلے ماہ اگست کی 8 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ ٹیم میں 15 ایتھلیٹس شامل ہیں جو ٹوکیو 220 اولمپکس میں قطر کی نمائندگی کریں گے۔ یاد رہے کہ سن 1984 میں پہلی مرتبہ شرکت کے بعد ان اولمپکس میں قطر کی لگاتار یہ 10ویں شرکت ہوگی۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معمیر نے جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 108 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 2,22,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپوں کے دوران 11 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اور جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اب 125 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔